پڑھتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے۔ صادق اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ تو صادق انسان نماز پڑھنے سے بنتا ہے، روزہ رکھنے سے صادق بنتا ہے، یا تجارت کرنے سے جب پتہ چلتا ہے کہ صادق ہے اور امین ہے، تجارت سے پتہ چلتا ہے۔ حضور کو جو صادق اور امین کہا جاتا تھا اس لیے کہا جاتا تھا، آپ کے جتنے مالی معاملات تھے بالکل صاف ستھرے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے لیے سارے لوگ جمع ہیں کہ آج ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات ہجرت کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی چارپائی پر، اپنے بستر پر لٹایا۔ اس رات، جس رات وہ سارے قتل کے لیے جمع ہیں، ان ساروں کی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی، یعنی دشمنی اتنی سخت ہے کہ قتل کرنے کے لیے ایک قبیلہ نہیں تھا، انہوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ سارے قبیلے مل کر، ہر قبیلے کا ایک آدمی ہوگا قتل کرنے والوں میں، پورا ایک گروپ ہوگا، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ ہم سے بدلہ نہ لے سکے، وہ یہ نہ کہے کہ اس قبیلے نے قتل کیا، اس قبیلے نے، ہم سارے جب مل جائیں گے تو ان کا قبیلہ ہم سب سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سارے قبائل کے لوگ تھے اور ان سب کی امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی۔ تو ایک طرف دشمنی کی انتہا دیکھیں، دوسری طرف اعتماد کی انتہا دیکھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت کا بھی کیا کہنا کہ آپ اس وقت بھی جاتے ہوئے حضرت علی کو ساری امانتیں دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ساری امانتیں ہیں، یہ فلاں کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں، جب میں چلا جاؤں یہ امانتیں سارے لوگوں کو ان کی امانتیں واپس پہنچا دینا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ تو کہتا مال غنیمت ہے، کھا جاؤ، یہ تو میرے قتل کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کا تو سب کچھ میرے لیے حلال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین اس لیے کہا جاتا تھا۔ کسی کی نماز پڑھنے سے کوئی صادق نہیں بنتا، روزہ رکھنے سے کوئی صادق نہیں بنتا، زکوٰۃ دینے سے کوئی صادق نہیں بنتا۔ جب آپ کسی سے کوئی لین دین کرتے ہیں، کوئی آپ کا پارٹنر بنتا ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے، آپ کا کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے یہ سچا آدمی ہے یا جھوٹا آدمی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں معروف تھے، سارے عرب میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تھی کفار کو پہلی مرتبہ علی الاعلان، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ فلاں جگہ سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم میری تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ تم میری بات کو سچا سمجھو گے یا جھوٹا؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہم سچ ہی سمجھیں گے کہ اگر آپ نے کہا دشمن حملہ کر رہا ہے اس کا مطلب آپ نے سچ کہا۔ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جو ہوا سو ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے بھی سچا اور جھوٹا ہونے کا، اچھا یا برا ہونے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کا اس سے معاملہ ہو۔